ناظرین، اللہ کے دیے ہوئے علم سے انسان ازل سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی فنی میدان میں ہو۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب گنی چنی ہی امراض باقی رہ گئی ہیں جن کا علاج ممکن نہ ہو، یہاں تک کہ کینسر جیسی موذی مرض کی دوا بھی دریافت ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ہاں کچھ نام نہاد لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی پھونک مار دینے سے تمام امراض کا ازالہ کر دینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم پاکستان میں ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے نام نہاد پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی، جن کا چرچا ان دنوں زبان زد عام ہے اور اقرار الحسن کے ساتھ کی گئی ان کی تکرار سے بہت کچھ ثابت ہو رہا ہے جس کو اس کے چیلے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اقرار الحسن اور حق خطیب کے درمیان ہوئے مناظرے کی، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس وجہ سے اقرار الحسن حق خطیب سے مناظرے کا چیلنج کرتا رہا اور اس کو کس وجہ سے ایسا کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل باغی ریسرچ اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد۔ ناظرین، جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے التماس ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، کچھ سال قبل رمضان ٹرانسمیشن میں اقرار الحسن کے سامنے ایک ایسا کیس لایا جاتا ہے جس میں ایک بچی کا ذکر ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو کی جگہ خون نکلتا تھا۔ یہ انتہائی عجیب اور حیران کر دینے والا کیس تھا۔ خیر، اقرار الحسن نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں اس بچی کے علاج کے لیے فنڈنگ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لیے لاکھوں روپے اکٹھے ہو گئے جو اس بچی کی ماں کو اس کے علاج کے لیے دے دیے گئے۔ ناظرین، کچھ عرصے بعد وہی عورت دوبارہ کسی اور شو میں آ کر اپنی بچی کے لیے فنڈ کا عطیہ لینے کے لیے شو میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے بھی ایک خطیر رقم وصول کر لیتی ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اس کی خبر اقرار الحسن کو ہو گئی اور اس نے اس عورت سے ملاقات کی اور اس سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں بار بار ایسا کر رہی ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس بار بار کی فنڈنگ سے وہ عورت کروڑ پتی بن چکی تھی اور اب اس کی بیٹی کا علاج بھی ہو چکا تھا۔ جب اقرار الحسن نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میری بیٹی علاج سے نہیں بلکہ میرے پیر صاحب کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے علاج کروانے پر اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اور میں اس کو دم کے لیے لے گئی جس سے میری بیٹی صحت یاب ہو گئی۔ ناظرین، یہ پہلی بار تھا کہ جب اقرار الحسن کو حق خطیب کے بارے میں سننے کو ملا اور یہاں سے اقرار الحسن کی تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے اس شخصیت کے بارے میں ہر ایک بات معلوم کرنے کی کوشش کی جو اس کے لیے ضروری تھی، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر میسر ایک تقریر اور ہر ایک بیان کو سنا گیا جو پیر صاحب نے کیا تھا۔ پہلے تو اقرار الحسن نے سوشل میڈیا پر آ کر ان کے جیسے ہی لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا اور بتلانا چاہا کہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد حق خطیب کو سرعام چیلنج کر ڈالا اور کہا کہ آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں اور اپنی کرامات کو ثابت کر کے دکھائیں۔ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ آپ نہ ہی کوئی پیر ہیں، نہ عالم ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی کرامت ہے، یہ کرامات محض ٹرکس ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان خبروں سے ایک کام یہ ہوا کہ ایک غیر جانبدار بندہ جس کا نام اویس ربانی ہے، اس نے 14 فروری کو اس مناظرے کی تاریخ طے کر ڈالی۔ اب اقرار الحسن نے اپنی طرف سے اپنی مکمل تیاریاں کرنا شروع کر دیں، مگر حق خطیب صاحب کو معلوم ہوتے ہی انہوں نے 14 فروری کو اپنے آستانے پر ختم نبوت کانفرنس رکھ لی، لیکن یہ دوا بھی کچھ کام نہ آئی اور اقرار الحسن 14 فروری کو اپنے سوشل میڈیا عملے کے ساتھ ان کے آستانے پر مناظرے کے لیے پہنچ گیا۔ پہلے تو کچھ گھنٹے شور و گل کے باعث خبر نہ ہو سکی کہ حق خطیب صاحب کہاں ہیں اور اقرار الحسن کی ٹیم کو مکمل طور پر وہاں بند کر دیا گیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے اور نہ آپ سرکار سے بات کر سکتے ہیں۔ کافی گھنٹے کے انتظار کے بعد حق خطیب صاحب نعروں کی گونج میں تشریف لائے اور یوں بات کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ اقرار الحسن اور اس کی ٹیم کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ ہم خوش اسلوبی سے بات کریں اور اس معاملے کو کسی نتیجے تک پہنچایا جائے، لیکن پیر صاحب کے چیلے ایسے کرنے پر خوش نہ تھے۔ انہوں نے اتنا زیادہ شور اور نعرے لگائے کہ کسی کی آواز کلیئر نہ سنی جا سکی۔ ناظرین، حق خطیب صاحب سے اقرار الحسن نے کچھ سوالات کیے
جس کے جواب میں حق خطیب صاحب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور ایک آیت بھی زبانی نہ سنا سکے۔ اپنے دم میں وہ کس چیز کا ذکر کرتے ہیں، کیا کلام پڑھتے ہیں اور اپنے مریدوں کی آنکھوں سے چین کیسے نکالتے ہیں، وہ کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا۔ ایک مریدنی جو مسلسل کئی سال سے ان کے آستانے پر موجود ہے، جس کو ہمیشہ سامنے لا کر وہ اس کی آنکھ سے چین نکالتے ہیں، وہ بھی ایک دھوکہ نکلا اور سریعام کی ٹیم کے سامنے وہ اپنی اس مریدنی کی آنکھ سے چین نہ نکال پائے۔ ناظرین، چونکہ سریعام کی ٹیم کے تمام کیمرے اور سامان چھین لیا گیا تھا، اس لیے کوئی بھی ٹھوس ثبوت سریعام کی ٹیم کے ہاتھ نہیں لگا جس کی بنا پر کہا جائے کہ اس مناظرے کا فاتح کون ٹھہرا۔ ناظرین، یہ تمام معلومات ہمیں اور ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں جن کا تعلق حق خطیب صاحب کے مریدین سے ہی ہے۔ کچھ پرسنل ویڈیوز ریکارڈنگ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں، انہی سے یہ سارا مواد اکٹھا کیا گیا ہے اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس سارے واقعے سے ضرور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ اپنے اندر غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی بڑے سے بڑے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت رکھتا ہے، لیکن ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے بے ادبی اور تذلیل کا پہلو عیاں ہو۔ اقرار الحسن صاحب کا یہ چیلنج کرنا اور مناظرے کی دعوت دینا بے شک بہادری اور دلیری ہے، لیکن اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کی دل آزاری نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔